وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج صبح 10 بجے طلب 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف باکو سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ مجوزہ ترمیم کا مسودہ کابینہ سے منظوری کے بعد آج ہی سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں آئینی ترمیم پر بہت حد تک اتفاق رائے ہو چکا، ایک دو نکات پر مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی کو NFC ایوارڈ کو نہ چھیڑنے کا عندیہ دے دیا۔ وزارت قانون نے 27ویں ترمیم کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا۔ صوبے کے جو NFC ایوارڈ کے مطابق شہر ہے وہ بھر سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے جب تک ہم اس پارلیمان میں ہیں، اور یا وہ کہیں اور سے 2/3 کا بندوبست کرتے ہیں۔ آئین کے مطابق صوبوں کا حصہ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ صوبوں کے فنڈ کم کرنے کی ہر صورت مخالفت کریں گے، ورنہ حکومت کہیں اور سے 2/3 کا انتظام کر لے۔ بلاول بھٹو نے واضح کر دیا پیپلز پارٹی کا اعتراض برقرار، 27ویں ترمیم گزشتہ روز پیش نہ ہو سکی۔ بلاول بھٹو نے کہا 3 نکات پر پیپلز پارٹی حمایت کرے گی، واضح کر چکے آرٹیکل 243 کی حمایت کریں گے، اصولی طور پر آئینی عدالتوں کے حق میں ہیں۔ اس تجویز پر حکومت کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ججز کے ٹرانسفر سے متعلق اپنی تجویز تیار کی ہے، سمجھتے ہیں ججز کے ٹرانسفر سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار ہونا چاہیے، ٹرانسفر چیف جسٹس کی اجازت سے ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن اور دوہری شہریت کے معاملے پر CEC میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم کی کن شقوں پر اتفاق نہیں کیا، CC اجلاس کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی آرٹیکل 160 کے شق 3A ختم کرنے پر متفق نہیں۔ NFC کے تحت صوبے کے شیئرز کم کرنے کی کسی شق سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ صوبائی خود مختاری سے متعلق شیڈول 2 اور 3 ریورس کرنے پر اتفاق نہیں کیا۔ تعلیم اور آبادی کو وفاق کے ماتحت کرنے، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی وفاق کی تجویز، آرٹیکل 213 میں ترمیم اور ایگزیکٹو مجسٹریٹس اختیارات بحالی سے متعلق ترمیم پر بھی اتفاق نہیں کیا گیا۔ آرٹیکل 63(1) اور C میں ترمیم، سول سرونٹس کی دوہری شہریت رکھنے سے متعلق۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول مذاکرات میں ڈیڈ لاک، مشیر قومی سلامتی پاکستان واپس روانہ ہو گئے۔ پاکستانی وفد کے دیگر اراکین بھی وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی امکان نہیں، لگتا ہے ہمارے ثالثوں کو بھی افغانستان سے کوئی امید نہیں، افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہوا تو ویسا ہی جواب دیں گے۔ افغان طالبان رجیم کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا کوئی ریوائول ہوتا ہے نہیں ہوتا، اونلی ٹائم ول ٹیل۔ یہ جو بار بار نئی دلی کے کندھے پہ رکھ کے یہ اپنے معاملات کرتے ہیں، تو کیا ان کو کیا آ رہا ہے، یہ ڈائریکٹ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بدنیتی ثابت ہوتی ہے نا اس چیز سے۔ افغان طالبان سے ڈیڈ لاک کیوں ہوا، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتا دیا۔ باکو سے AVA نیوز کے پروگرام اعتراض میں گفتگو کرتے وزیر اطلاعات نے بتایا ڈیڈ لاک افغان طالبان رجیم کی بدنیتی کی وجہ سے ہوا۔ افغان طالبان اپنے معاملات بھارت کے کندھے پر رکھ کر چلا رہے ہیں، ہمیشہ دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوست ملک قطر اور ترکیہ نیک نیتی اور خلوص سے کوشاں ہیں، ہم پرام لوگ ہیں، چاہتے ہیں سیز فائر اور امن برقرار رہے۔ پاکستان ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، پاکستان کی سیکیورٹی محفوظ ہاتھوں میں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تعاون کو فروغ دینے پر گفتگو کی گئی۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، روابط اور دفاع کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد دی، کہا آذربائیجان کی فتح مقبوضہ کشمیر اور فلسطینی عوام کے لیے امید کی کرن ہے۔ وزیراعظم نے آرمینیا سے تاریخی امن معاہدے پر آذربائیجان کے صدر کو سراہا۔ الہام علیوف نے قرہ باغ پر غیر قانونی قبضے کے خلاف جدوجہد میں حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آذربائیجان کے صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔
پاکستان کا جوہری پروگرام مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کے تحت چلتا ہے. خفیہ یا غیر قانونی جوہری سرگرمیوں کے الزامات بھارت کی گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت کے جوہری سلامتی اور تحفظ کے حوالے سے ریکارڈ انتہائی تشویشناک ہے. بھارت میں حساس جوہری مواد کی چوری کے متعدد واقعات سامنے آئے. بھارت میں جوہری مواد کی بلیک مارکیٹ امن کے لیے خطرہ. عالمی برادری نوٹس لے. فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے فیڈریشن جو ہے اس کو وسائل کی تقسیم میں جو حصہ اس وقت اس کا ہے اس میں فیڈریشن جو ہے وہ اس کا چلنا یا چلانا ممکن ہے. اب اس کو کس طرح سے کرنا ہے NFC اسی میں کوئی تجویز ہوگی نا, وہ مختلف تجاویز ہے. وسائل کی تقسیم کی بات ہوگی تو ظاہر ہے NFC پر بھی بات ہوگی. وسائل کی تقسیم میں فیڈریشن کا چلنا یا چلانا ممکن نہیں, یہ سب کے سامنے ہے. NFC معاملے کو تبدیل کے بغیر بھی ہمارے پاس ایک دو تجاویز ہیں. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے پروگرام اعتراض میں گفتگو کہا کہ تاثر دینا کہ 18ویں ترمیم ختم ہونے جا رہی ہے بالکل غلط ہے. تجاویز پیپلز پارٹی کے سامنے رکھیں گے, کوئی جگاڑ لگا لیں گے. سب سے رابطے ہیں. PTI کو تو بانی نے اجازت ہی نہیں دی. ان کا ایک ہی موقف ہے, بات نہیں کریں گے. صوبوں کا جو حق ہے آئین کہتا ہے اس حق میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے, کمی نہیں کی جا سکتی. صوبوں کے اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے جمعیت علماء اسلام بھرپور مخالفت کرے گی اس کی. صوبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو بھرپور مخالفت کریں گے. آئین کہتا ہے صوبوں کے حقوق میں اضافہ کیا جا سکتا ہے, کمی نہیں. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے 26ویں ترمیم سے نکالی گئی شکیں 27ویں میں بھی برداشت نہیں کریں گے. آرٹیکل 243ویں ترمیم سے سیاست یا جمہوریت کو نقصان پہنچا تو مخالفت کریں گے. 27ویں ترمیم کا مسودہ سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا حجم کتنا ہے. حکومت کی JUI سے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حمایت کی درخواست. مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کا تحریری مسودہ مانگ لیا. بلاول بھٹو زرداری کے بھی JUI کی قیادت سے رابطے 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی تجویز کے حوالے سے بات چیت کی. مولانا فضل الرحمان نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاورتی اجلاس بھی کیا. مولانا فضل الرحمان کی آج کراچی میں صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات متوقع ہے. ہمیں وزیر اعظم پاکستان نے بلوایا تھا, MQM کو اعتماد میں لیا, اور جو ہماری 26ویں آئینی ترمیم کے زمانے میں آرٹیکل 148 کی تشریح جو ایک آئینی ترمیم تھی جو ہم نے پیش کری تھی, انہوں نے اس کا عندیہ دیا کہ ہم اس 27ویں ترمیم میں اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آئینی ترمیم مشاورتی سے ہونی چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا آپ کے پاس اکثریت ہے تو جو مرضی کریں. ہم نے صرف ایک نکاتی ایجنڈے پر حکومت کا ساتھ دیا تھا. وزیراعظم نے آرٹیکل 140A کی تشریح کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 18ویں ترمیم میں اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کے پاس جا کر رک گئے. وفاق سے پیسہ صوبے کو جاتا ہے لیکن اضلاع کو نہیں ملتا. ہم نے آئینی ترمیم کے ذریعے حل پیش کیا جو 25 کروڑ لوگوں کی زندگی بدلے گا. نون لیگ نے ہمارے ساتھ ایک دستاویز پر دستخط کیا. MQM وفد کی قاف لیگ کے رہنماؤں سے ملاقات. قاف لیگ نے بلدیاتی آئینی ترمیم بل پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. آئین میں ترمیم کرنا کنسنسس سے ہونا چاہیے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی تو آپ جو مرضی ہو اس میں کر دیں. NFC ایوارڈ میں ایک یقین دہانی کرائی گئی تھی صوبوں کو کہ آپ کا ایوارڈ میں جو حصہ ہوگا وہ پریویس ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا, اس لیے صوبوں کے شیئر جو ہے وہ کم نہ کرے. آئینی ترمیم مشاورت سے ہونی چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس اکثریت ہے تو جو مرضی کریں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اگر یہ ترمیم نہ کریں تو ملک اور بہتر چلے. NFC میں صوبوں کے شیئر کم کرنے سے وفاق کمزور ہوگا. اسد قیصر کا کہنا ہے لگتا ہے پیپلز پارٹی مکا کے چکر میں ہے. پیپلز پارٹی اپنی سیاست بچانا چاہتی ہے تو 18ویں ترمیم اور آئین کے لیے کھڑی ہو. سینیٹر علی ظفر بولے 27ویں ترمیم آئین اور پارلیمنٹ کی روح کے منافی. بعض لوگوں کو طاقت دیں گے تو وفاق خطرے میں آئے گا. بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات. محمود اچکسئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احسان فراموشی کی حدیں پار کر دیں. سہیل آفریدی نے ہرزہ سرائی کر کی ازلی دشمنی کا خوش کرنے کی کوشش کی. وفاق کی وزیر داخلہ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کی مذمت. محسن نقوی نے کہا بہادر سپوتوں کے بارے میں بے بنیاد اور حقائق سے منافی بیان ناقابل برداشت ہے. سیکیورٹی فورسز کی لازوال قربانیوں کی پوری دنیا اور قوم مترف ہے. سیکیورٹی فورسز کے جوان سب سے زیادہ شہید ہوئے. کوئی بھی محب وطن ایسا بیان دینے کی سوچ بھی نہیں سکتا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی مسلح افواج کے خلاف بیانات کی مذمت. وزیر اعلیٰ سے ضبط اور تحمل اور قومی یکجہتی برقرار رکھنے کا مطالبہ. کہا اپنی سیاست کو قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں. بدقسمت ہے پختونخوا صوبہ جو پچھلے 12 سال سے ایک کمپرومائز صورتحال سے گزر رہا ہے. ادھر طالبانائزیشن ہے, ادھر ٹیررزم ہے, ادھر یہ سب کچھ چل رہا ہے, اور ہمارے وزیر اعلیٰ کو جو منتخب کیا ہے اس کو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں بلکہ عمران کی رہائی کی پرواہ ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان نے خیبر پختونخوا میں بدترین گورننس کا پول کھول دیا. کہا بدقسمت صوبہ 12 سال سے کمپرومائز صورتحال سے گزر رہا ہے. صوبے میں دہشت گردی, بد امنی اور طالبانائزیشن ہے. جس کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا اسے بانی کی رہائی کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں. صوبے میں حکومت نظر ہی نہیں آ رہی. کچھ لوگ عشق قوم والے ہوتے ہیں, کچھ عشق ریاست والے. اب نئی نسل آ گئی ہے, ان کو عشق بانی پیٹے آئے ہیں. ان کو نہ قوم کی پرواہ ہے نہ ملک کی. سرگودا میں نون لیگی ایم این اے کی گاڑی کی ٹکر سے بچہ جاں بحق. پولیس نے ڈرائیور اور ارم حامد حمید کے بیٹے احمد کو حراست میں لے لیا. حادثے میں زخمی 4 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا. عینی شاہدین کے مطابق جیل روڈ پر حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا. نون لیگی ایم این اے کی کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی. کراچی میں شارع فیصل کارساز پر گاڑیاں ٹکرانے کے باعث حادثے میں زخمی ایک شخص دم توڑ گیا. مرنے والے کی شناخت 36 سالہ باغ چند کے نام سے ہوئی. دوسرا زخمی زیر علاج. یعنی شاہد کے مطابق بگ روڈ سے آتی تیز رفتار کار دوسری جانب سے گزرنے والی گاڑیوں سے ٹکرائی. حادثے میں موٹر سائیکل سوار بھی زد میں آئے. کراچی میں ایس ایس یو اہلکار کا بیکری ملازم پر تشدد. سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گیا. پی سی ایچ ایس بلاک 6 میں تلخ کلامی پر اہلکار نے بیکری ملازم کو تھپڑ مارا. فوٹیج میں ایس ایس یو اہلکاروں اور ان کی سرکاری گاڑی کو دیکھا جا سکتا ہے. پولیس کا کہنا ہے واقعے کی ویڈیو موصول ہوئی ہے, تحقیقات کر رہی ہیں. برتری گنوا دی لیکن سیریز جیتنے کا موقع اب بھی موجود. پاک جنوبی افریقہ فیصلہ کن ون ڈے آج فیصل آباد میں کھیلا جائے گا. قومی ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان. حسین طلعت اور نسیم شاہ کی جگہ ابرار احمد اور حارث رؤف کو کھلانے پر غور. مہمان ٹیم نے دوسرا ون ڈے 8 وکٹ سے جیت کر 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کی. سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.